مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ حکمت، وزڈم، مومن کا ایک گمشدہ خزانہ ہے، ایک چیز جو مومن کو دی گئی لیکن اس نے گنوا دی، اب وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور جہاں اس کو واپس مل جائے فوری دوڑ کر اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور یہ تلاش حکمت کی وہی آدمی کرتا ہے جو حکمت کی اہمیت سے واقف ہو اور یہ سمجھے کہ ایک چیز جو مجھے دی گئی تھی میں نے اس کو گنوا دی، اب مجھے وہ فوری حاصل کرنا ہے۔ جہاں بھی اس کو کلو ملتا ہے کہ فلاں مقام پہ وہ چیز اس کو مل جائے گی، وہ فوری وہاں چلا جاتا ہے۔ جہاں اس کو کلو ملتا ہے کہ فلاں وقت پر وہ نظر آئے گی، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ بالکل اس طرح سے اس کا دماغ کام کرتا ہے جیسے اس کو وہی حاصل کرنا ہے، اور جب تک یہ جستجو پیدا نہیں ہوگی انسان اس کو حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اور ایک آدمی کے ذہن میں ایک گول ہے کہ مجھے وہ چیز حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ذرائع، جو ریسورسز وہ اختیار کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو خوشی کے مارے ہوش بھی کبھی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس کی تفصیل آج مولانا روم بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی دنیا میں بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں دنیا میں رکھی ہیں، اگرچہ کہ وہ غیب ہے، چھپا ہوا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس نے اتنی ساری نشانیاں دنیا میں اللہ کی پہچان کے لیے رکھی ہیں کہ تلاش کرنے والا، جستجو کرنے والا جو وہ نشانیاں تلاش کر رہا ہے وہی اس نشانیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ جس کو اللہ کی تلاش ہی نہ ہو وہ نشان تلاش کرنے کی طرف نہ صرف توجہ نہیں کرتا بلکہ نشان تلاش کرنے والوں کی ہنسی اڑاتا ہے۔ اب کس طریقے سے ہوتی ہے نشانی اور اس کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیل آج بتا رہے ہیں۔ تو ببینی خواب در یک خوش لقا، کو دہد وعدے نشان مرترا۔ اب دیکھیے، نشانی کبھی خواب میں دکھائی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تجھے ایک خوشخبری ملنے والی ہے اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ فلاں معاملہ تیرے ساتھ پیش آئے گا، تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تجھے فلاں چیز ملے گی۔ تو اب وہ جو نشانی ہے، اس کو جو خواب میں بتائی گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگتا ہے۔ تو خواب میں دیکھتا ہے کچھ نشانی کہ اب نیند سے بیدار ہونے کے بعد تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تجھے وہ چیز حاصل ہونے والی ہے جو تو چاہتا ہے۔ اور یہ ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے جو خواب میں اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ وعدہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، اور جب یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے تو سمجھ لو وہ چیز تم کو ملنے والی ہے۔ کہ مراد تو شود اینک نشان، کہ بپیش آیت ترا فردا فلان۔ یہ نشانی ہے اور اس نشانی کے ظہور پذیر ہونے کے بعد تجھے تیرا مقصد مل جائے گا کہ فلاں شخص تیرے سامنے کل آئے گا۔ اب خواب میں تجھے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ فلاں چیز تجھے مل جائے گی، تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ کل صبح جب تو نیند سے اٹھے گا تو ایک شخص سے تیری ملاقات ہوگی، وہ شخص تیرے سامنے آئے گا۔ یک نشانے آ کے او باشد سوار، یک نشانے کہ تو را گیرت کنار۔ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ
سوار ہوگا. جو شخص تجھے ملنے والا ہے وہ شخص سوار ہوگا، سوار ہو کر آئے گا کسی بھی سواری پر. اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سوار پہ سے اترنے کے بعد آ کر فوری تجھ سے بغل گیر ہو جائے گا. وہ سواری پہ سے اترے گا، اتر کے فوری آ کے تجھے حق کرے گا. یہ ساری علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. یہ ساری نشانیاں جب تمہارے ساتھ پیش آ جائیں گی تو تم یقین کر لینا کہ وہ چیز تم کو ملنے والی ہے. یک نشانے کے بخندت پیشے تو، یک نشاں کے دست بندت پیشے تو. ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آئے گا، تیرے ساتھ بغل گیر ہوگا، اس کے بعد وہ تیرے سامنے ہنسنے لگے گا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا. یک نشانے آ کے این خواب از ہوس چون شوت فردا نگوئی پیش کس. ایک نشانی یہ ہے کہ یہ خواب تو نے دیکھا ہے اور یہ خواب تو کسی اور کے سامنے سنا نہیں پائے گا. جب تو خواب سے بیدار ہوگا تجھے خواب یاد ہوگا لیکن تیرا منہ بند کر دیا جائے گا، تو کسی سے کہہ نہیں سکے گا یہ خواب. یہ بھی ایک نشانی ہوگی. زانشاں با والد یحییٰ بگفت کہ نیائی تا سے روز اسلا بگفت. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تو زکریا علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں پہنچنے کے بعد مجھے اولاد کیسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، تمہاری زبان ہی بند ہو جائے گی. تم بولنے کی کوشش بھی کرو گے تو منہ سے آواز نہیں نکلے گی. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم کو بچہ ہونے والا ہے. تو حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بات کرنے نہ کرنے سے بچہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نشانی تم کو یقین ہو جائے تاکہ وہ چیز میرے ساتھ ہونے والی ہے، اس کی نشانی کے طور پر یہ ہوگا. دم مزن سہروز ازیں اے نیک خو کہیں سکوت استایت مقصود تو. اے نیک عادت والے انسان، اس بارے میں 3 دن تک دم نہ مارنا، کوئی شک و شبہ نہیں کرنا، کوئی منہ کھولنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، کوئی اور بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، کچھ اور خیال کرنے کی کوشش نہ کرنا. پہلے یہ نشانی کے 3 دن تو پورے ہو جانے دے. اب اس وقت یہ ہے کہ تجھے خاموش رہنا ہے 3 دن تک. یہ تیرا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہوگی کہ تجھے تیرا مقصود مل جائے گا. اگر تجھے تیرا مقصود نہیں ملنے والا ہوگا تو تیری زبان کھل جائے گی. تو بعض چیزوں میں کنڈیشن ہوتا ہے، اگر تم فلاں کام کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تو جب تک تم وہ کام کرو گے نہیں وہ کام ہوگا نہیں. کسی شخص سے کہا گیا کہ جب تم نوکری سے نہیں لگیں گے تب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی. اگر یہ نشانی کے طور پر کہہ دیا گیا تو جب تک وہ نوکری کرے گا نہیں اس کی شادی ہوگی نہیں. اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں شادی پہلے کر لیتا ہوں بعد میں نوکری کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یہ نشانی کنڈیشنل بتائی گئی ہے. اور کسی کے ساتھ الٹا بھی ہو سکتا ہے. جب تک تم شادی کریں گے نہیں تم کو نوکری ملے گی نہیں. اگر اس طرح کی شرط لگا دی گئی ہے تو پھر تم پوری زندگی بے روزگاری رہو گے اگر شادی نہ کرو گے، کیونکہ وہ نشانی بتائی گئی ہے. ہی میاور ای نشانے را بگفت ویں سخن را دار اندر دل نہ ہفت. اور یہ نشانی بھی کسی کو نہیں بتانا، خبردار. یہ نشانی ہم نے تم کو دی ہے، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہونا ہوگا تو ایسا کرنا پڑے گا. یہ بھی جو بات بتائی گئی ہے تم کو، یہ بھی کسی سے نہیں کہنا، دل میں چھپا کے رکھو، ورنہ پھر منہ کھل جائے گا، پھر نشانی چلی جائے گی تو پھر تمہارا مقصد تم کو حاصل نہیں ہوگا. تا سے شب خاموش کن از نیکو بدت این نشاں باشد کے یہی آیدت. 3 رات تک اچھی بری ہر چیز سے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے. بری بات تو خیر کہنا ہی نہیں ہے، اچھی بات بھی منہ سے نکالنا نہیں ہے اب 3 دن تک. اور یہی تمہاری خوشخبری کی علامت ہوگی. جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر ایک لڑکا پیدا ہو کر آئے گا تمہارے پاس، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اگر تم نے بات کر لی نشانی ضائع ہو گئی تو پھر مقصد بھی حاصل نہیں ہونے والا. ای نشاں گویدت ہمچو شکر اینچ باشد صد نشانے ہم دیگر. تو اس طرح سے دینے والا آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 100 نشانیاں بھی کہہ سکتا ہے، بتا سکتا ہے.
اور ساری نشانیاں تمہارے لیے شکر کی طرح میٹھی ہوں گی، کیونکہ تمہارا مقصد ان نشانیوں کے ذریعے حاصل ہونے والا ہے، تو یہ نشانیاں تمہارے لیے شکر کی طرح میٹھی ہیں۔ ای نشانے آبوت کا ملک جا کہ ہمیں جوئی بیابی ازلا، یہ اس کی نشانی ہوگی کہ جو ملک اور مرتبہ تو چاہتا ہے وہ خدا کی جانب سے پالے گا۔ اب دیکھیے، ہر انسان کو دنیا میں ملک چاہیے، حکومت چاہیے، پیسہ چاہیے، مرتبہ چاہیے، عزت چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو اگر تجھے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دینا چاہتا ہے تو کچھ نشانیاں مقرر کرتا ہے اس کی، اور وہ نشانیاں پوری ہو جائے تو پھر وہ چیز تجھ کو مل جاتی ہے۔ اب دنیا والے ہیں، دنیا کی چیزوں کی خواہش رکھیں گے، اس کی نشانیاں الگ ہوں گی۔ آخرت والے ہیں، آخرت کی کچھ کامیابیاں ان کے پیش نظر ہوں گی، کچھ گولز ان کے ہوں گے، وہ حساب سے اس کی نشانیاں ہوں گی۔ آنکھ می گری بے شبہائے دراز، وہاں کے می سوزی سحرگاہ درنیاس، وہ خواہشیں، وہ ارمان، وہ گولز تمہارے جس کے لیے تم راتوں میں روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تڑپتے رہے، رات میں دعائیں کرتے کرتے روتے رہے، دن میں عاجزی انکساری اختیار کرتے رہے، وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے رہے، بس کسی طرح مجھے میرا مقصد مل جائے، یہ کرتے رہے نا دنیا میں۔ جب بھی آپ نے کسی چیز کو گول بنایا، کوئی مقصد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب اس سے پہلے جو آپ کو کرنا ہے آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں محنت کرتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ مقصد کہاں کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں کے بے آ روز تو تاریک شد، ہم چدو کے گردنت باریک شد، اور یہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش میں تم نے دن کی روشنی پر بھی توجہ نہیں کی، وہ دن تمہارے لیے تاریک ہو گیا، کیونکہ وہ مقصد تم کو حاصل نہیں ہوا۔ دن نکلا ہوا ہے لیکن تم کو چونکہ مقصد حاصل نہیں ہوا ہے، تم دن کو بھی تاریک سمجھ رہے ہو، دن میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ایک گول ہے انسان کا، مجھے وہ چیز کسی قیمت پر حاصل کرنی ہے، اور اس سے ہٹ کے اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ گارڈن میں جاتا ہے تو بھی کوئی اس کو انجوائمنٹ نہیں ملتا، وہ سردی میں جاتا ہے تو سردی کا احساس نہیں ہوتا، وہ گرمی میں جاتا ہے تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں کریز۔ کریز کی حد تک جب انسان کسی چیز کو اپنا ٹارگٹ بنا لے تو ان تمام چیزوں کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس کی صحت خراب ہوتی جاتی ہے۔ ہم چدو کے گردنت باریک شد، تیری گردن تکلے کی طرح باریک ہو جاتی ہے۔ تکلا کہتے ہیں اسپنڈل کی طرح باریک ہو جاتی ہے، یعنی انسان نہیں لاغر کمزور ہونے لگتا ہے، سوچ سوچ کر مجھے وہ ملنا، کسی طرح مجھے وہ حاصل ہو جائے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہاں کے دادی ہر چداری در زکات، چوں زکاتے پاک بازاں رخت ہاس، جس کے لیے تو نے اپنا سب کچھ خیرات میں دے دیا، زکوٰۃ میں دے دیا، اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے آرام و سکون کے لیے تم نے سب کچھ یہ برباد کیا نا، اپنی زندگی برباد کی، اپنی محنت برباد کی، اپنا سکون آرام برباد کیا، کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ وہی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، وہی سکون چین کو حاصل کرنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ تم نے دنیا کو خیرات میں دے دیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو کون سا بڑا سودا کیا؟ پیسہ کمانے کے لیے اپنی صحت داؤ پہ لگا دی، پھر صحت کو واپس لانے کے شوق میں پیسہ داؤ پہ لگا دیا۔ ایسی ہو رہا نا دنیا میں، پہلے تو ہوتا ہے پیسہ کمانے کے لیے اپنی صحت داؤ پہ لگا دیتے ہیں، پر کسی طرح پیسہ آ جائے، اور جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو پھر صحت کو اچھی کرنے کے لیے وہی پیسہ جھونک دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی سمجھداری کی محنت تو نہیں ہوئی نا، یہ کریز کوئی ہوشیاری کا کریز تو نہیں ہوا۔ چوں زکاتے پاک بازاں رخت ہاس، جبکہ جو پاک باز لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو زکوٰۃ ہے، ان کا جو خرچ کرنا ہے، وہ اس آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چیز دے کر بڑی چیز لیتے ہیں۔ دنیا والے چھوٹی چیز دے کر چھوٹی چیز لے رہے ہیں، کون سا بڑا کمال کر رہے ہیں؟ رخت ہا دادی و خواب و رنگ رو، سر فدا کر دی و گشتی ہم چمو، جس کے لیے تو نے سامان، نیند، اپنے چہرے کی تاب و توانائی، فریشنس، گلو، سب کچھ لٹا دیا، سر کو قربان کر دیا اور خود بال کی طرح باریک ہو گیا۔
جس چیز کے لیے. چند در آتش نشستی ہمچو عود، چند پیشے تیغ رفتی ہمچو خود. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تو جا کر اگربتی کی طرح آگ میں بیٹھ گیا، عود کی طرح آگ میں بیٹھ گیا، جلتا رہا دھوئیں کے شوق میں کہ خوشبودار دھواں آئے گا. پورا عود تو نے اپنا جلا دیا اس دھوئیں کے شوق میں کہ جو خوشبو والا ہوگا. لیکن وہ کب تک رہا؟ تھوڑی دیر میں ہوا میں اڑ گیا، تھوڑی خوشبو پھیلایا اور اڑ گیا، پورا عود ختم. تو زندگی کا جو تمہارا عود ہے تم ایسے ہی جلا رہے ہو. چند پیشے تیغ رفتی ہمچو خود. کتنی مرتبہ تو نے اپنی گردن کو تلوار کے سامنے پیش کیا، اپنی جان کا خطرہ مول لیا دنیا حاصل کرنے کے شوق میں. ایک مثال میں اور دیتا ہوں یہاں پر سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ایک گول رکھا ہے کہ مجھے فلاں چیز حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. صبح سے شام تک تھکے ہوئے ہیں، نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن دماغ میں وہی چیز سوار ہے کہ مجھے جانا ہے اور فلاں مقام سے وہ چیز حاصل کر کے لانا ہے. اور آپ چلے گئے ڈرائیو کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ نکل پڑے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے. دیکھ کتنا بڑا خطرہ مول رہے ہیں آپ. وہ چیز حاصل کرنے کے لیے ایسی حالت میں جب کہ آپ تھکن سے چور ہیں، نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، آپ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. کتنی مرتبہ آپ نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، رسک اٹھایا ہے صرف وہ چیز حاصل کرنے کے لیے. زی چنی بیچارگی ہا صد ہزار، خوئے اشاقست و نایت در شمار. اس طرح کی لاکھوں بیچارگیاں، بے وقوفیاں، رسک یہ انسان اٹھاتا ہے جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا کریز اس کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وہ اٹھاتا ہے. اور اتنی ہیں انسان کی یہ خواہشیں کہ وہ ختم نہیں ہوتی، شمار میں نہیں آ سکتی. ہر وہ شخص جو کسی بھی چیز کا عاشق ہو گیا ہے وہ اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے رسک اٹھاتا ہے. اگر جان سے زیادہ اہم چیز ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جان کا رسک اگر اٹھا رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کا رسک اٹھا رہا ہے. لیکن اگر وہ چیز تمہاری جان سے کم تر ہے درجے میں تو پھر تمہارا جان کا رسک اٹھانا کون سی عقل مندی ہے؟ بھائی تم جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور آپ لانگ ڈرائیو پہ 500 کلومیٹر جا رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے. آپ نے جان کا رسک اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ کبھی بھی آپ کی لانگ ڈرائیو پر، ہائی وے پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسپیڈ میں آنکھ بند ہو سکتی ہے اور بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اب وہ جو ٹارگٹ ہے آپ کا، وہ ٹارگٹ اگر آپ کی جان سے کم قیمت کا ہے یا آپ کی جان سے زیادہ قیمت کا ہے، پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو. اگر آپ کی جان سے بھی زیادہ قیمت کا ہے تو آپ کا رسک اٹھانا واجبی ہے. لیکن آپ کی جان اس سے اگر مہنگی ہے تو یہ رسک اٹھانا بے وقوفی ہے. یہ پوائنٹ کی بات بتا رہے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنا سوچتے ہیں کون سی چیز کے لیے ہم کتنا رسک اٹھا رہے ہیں. چونکہ اندر خواب دیدی حال ہا، آنکھ بودے آرزوی سال ہا. چونکہ تو نے خواب میں وہ احوال دیکھے ہیں، تجھے خواب میں وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جس کی برسوں سے تم کو تمنا تھی کہ وہ مجھے مل جائے، مل نہیں رہی تھی. اب خواب میں بتا دیا گیا مل جائے گی، ایسا ہوگا تو مل جائے گی، فلاں شخص تم سے ملاقات کرے گا تو مل جائے گی. تو اب آپ اس شخص کی تلاش میں نکل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ نشانی پوری ہوگی تو مجھے میرا مقصد حاصل ہوگا. چونکہ شب ای خواب دیدی روز شد، از امیدش روز تو پیروز شد. جب تو نے رات کو خواب میں دیکھا، دن نکل گیا، خواب سے بیدار ہو گئے، دن نکل گیا تو ایک قسم کی امید جاگی. برسوں سے ایک چیز کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. خواب میں بتایا گیا کہ یہ علامت اگر تمہارے ساتھ پیش آئے گی تو تمہارا مقصد تم کو مل جائے گا. یہ نشانی آپ نے خواب میں دیکھی. اب آپ نیند سے بیدار ہو گئے تو آپ کے اندر ایک امید کی کرن جاگی. جس چیز سے آپ تقریباً مایوس ہو چکے تھے کہ وہ چیز مجھے نہیں مل سکتی، اب پتہ چلا کہ مل سکتی ہے، مگر کنڈیشن کے ساتھ مل سکتی ہے.
یہ علامت ظاہر ہوگی تو مل سکتی ہے، اب آپ وہ علامت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ از امیدش روز تو پیروز شد، اس امید سے تیرا دن کامیاب ہو جائے گا، صرف امید سے، امید جاگے گی۔ پیروز کو ہمارے پاس فیروز کہتے ہیں، فارسی میں پا اور فا، چونکہ عربی میں پا نہیں ہوتا اس لیے جہاں بھی پا فارسی لفظ میں استعمال ہوتا ہے عربی لوگ اس کو فا یوز کرتے ہیں، تو اس لیے یہ پیروز کا لفظ فیروز بن گیا ہے۔ پیروز کہتے ہیں کامیاب، سکسیسفل پرسن۔ چشم گرداں کر دے بر چپ و راست، کا نشانوں آ علامت ہا کجاس۔ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب نظریں دوڑنے لگیں کہ وہ آدمی کہاں ہے، اب ڈھونڈیں گے اس کو، وہ کہاں گیا ہے، وہ نشانی کہاں ملے گی، وہ علامتیں کہاں ملیں گی، وہ کون سا آدمی سوار ہو کر آئے گا، اس کے اوپر توجہ چلی جاتی ہے۔ بر مثالے برگ می لرزی کے وائے، گر رود روز و نشان نایت بجائے۔ اب تو پتے کی طرح، جیسے ہوا چلی تو پتا ہلتا ہے، ویسا تو لرز رہا۔ ایک امید بھی جاگی ہوئی ہے کہ وہ آدمی مل جائے تو میری تمنا پوری ہو جائے، مگر ایک خوف بھی طاری ہے کہ اگر دن گزر جائے وہ آدمی نہ ملے تو۔ سائملٹینیسلی خوف، ایک ہیبت اور ایک خوشی، یہ دونوں کیفیتیں چلتی ہیں۔ خوشی اس بات کی کہ امید ہے کہ مجھے میرا مقصد ملے گا، اور خوف اس بات کا کہ اگر وہ علامتیں نہیں پائی گئیں تو نہیں ملے گا۔ اگر آج کا دن بھی گزر گیا اور وہ علامتیں نہیں پائی میں نے، تو وہ چیز پھر میں ہاتھ سے چلی جائے گی۔ می دوی در کو بازار و سرا، چوں کسے کو کم کند گوسالہ را۔ گلیوں میں، بازاروں میں، گیسٹ ہاؤسوں میں دوڑتے پھر رہے ہیں اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو سوار ہو کر آئے گا، اور ایسا اس کو تلاش کر رہے ہو جیسے کہ کسی کا بچڑا کھو گیا ہے تو وہ بچڑے کو تلاش کرنے نکل گیا ہے، حالانکہ اس کا کچھ کھویا نہیں ہے، اس کا کچھ کھویا نہیں ہے۔ جس آدمی کا کچھ کھویا ہے وہ کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کا ڈھونڈنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی کوئی گمشدہ چیز ہے اور یہ اس کو تلاش کر رہا ہو، کیونکہ وہ جو نشانی ہے وہ اس کے لیے گمشدہ چیز سے کچھ کم نہیں ہے۔ خواجہ خیرست این دوادو چیستت، گمشدہ اینجا کے داری کیستست۔ اب یہ بازاروں میں جا کر ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے کہ وہ سوار کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کون ہوگا، ہر آدمی کو دیکھتا جا رہا ہے، جو سوار ہو کر آ رہا ہے اس کو تلاش کر رہا ہے، کیونکہ جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے نا، پتہ نہیں کون سا شخص ہوگا، وہ ہر شخص کو دیکھتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے جب کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے فون کر کے کہ میں فلاں جگہ ٹھہرا ہوں بھائی، آپ آئیے، آپ سے ملنا ہے، اور آپ نے اس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، صرف فون پہ بات ہوئی ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ روڈ پر جا کر، وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے نا، آپ جس سے ملنے کے لیے آئے ہیں اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ کی نظریں کیسی چلتی ہیں؟ اس کو تصور کیجئے۔ تو ایسے ہی ڈھونڈ رہا ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، ہر آدمی کے اوپر نظر جا کے اس کی بیٹھ رہی ہے، جو سوار ہو کے آ رہا ہے اس کی طرف نظریں گاڑ کر دیکھ رہا ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں، کہیں یہ وہ تو نہیں۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں جناب خیریت تو ہے، کیا بات ہے، یہ بھاگ دوڑ کس لیے ہے، یہ تلاش کس کے لیے ہے، کیا ہوا، مزاج تو ٹھیک ہے؟ اس کے جان پہچان کے لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، کس کو تلاش کر رہے ہو، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، تب وہ پوچھتے ہیں گمشدہ ایجا کے داری کیستت، کوئی چیز تمہاری گم ہو گئی ہے کیا یہاں پر، یا جس شخص کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارا کوئی رشتہ دار یا دوست لگتا ہے؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو، کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ گو یش خیرست لیکن خیر من، کس نشایت کہہ بدانت غیر من۔ تو اب اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں خیریت سے تو ہے سب کچھ، لیکن میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں، کیوں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ بات بتانا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری خیریت کا اس وقت یہ حال ہے کہ میری خیریت میرے سوا اس وقت کوئی نہیں جان سکتا، کیا کریں، بتانے کا یارہ نہیں ہے، بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ گر بگویم یک نشانم فوت شد، چون نشان شد فوت وقت موت شد۔ اگر میں ایک بات بھی بتا دوں، اب وہ دل میں کہہ رہا ہے کہ اگر میں پوچھنے والوں کو اگر ایک بات بھی بتا دوں تو ایک نشانی خود بخود فوت ہو جائے گی، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ بولنا نہیں ہے۔ اگر میں نے جواب دے دیا کہ فلاں چیز کو دیکھ رہا ہوں تو ایک نشانی گئی، اور 10 نشانیوں میں سے جب ایک نشانی بھی چلی جاتی ہے تو مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اگر میری ایک نشانی کا چلا جانا
میرے مقصد کے چلے جانے کی طرح ہے، اور میرا مقصد کا چلے جانا اس وقت میری موت کی طرح ہے۔ چوں نشان شد فوت وقت موت شد، جب نشانی چلی گئی تو سمجھو کہ میرا موت کا وقت آ گیا۔ بن گری در روئے ہر مرد سوار، گویدت منگر میرا دیوانہ وار۔ تو ہر سوار انسان کے منہ کو تکتا ہے، ایسے حالت جو سوار ہو کر آ رہا ہے اسی کو دیکھتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں۔ گویدت منگر میرا دیوانہ وار، اور وہ جس کو تو دیکھ رہا ہے اگر وہ تیرا شخص نہیں ہے جس کو تو تلاش کر رہا ہے نشانی، تو وہ تیرے دیکھنے کو دیکھ کر تجھ سے کہے گا کیا دیکھ رہا ہے بھائی، اتنا گھور گھور کے کیا دیکھ رہے ہو، مت دیکھو دیوانوں کی طرح مجھے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم نا یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی جو کیفیت ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہے۔ گو یشمن صاحب گم کردہ ام، رو بجست و جوئے او آوردہ ام۔ اب تو دل ہی دل میں اس سے کہتا ہے کہ تجھے کیا پتا، میں نے ایک ساتھی گم کر دیا ہے، ایسی کیفیت ہے میری کہ میں نے ایک ساتھی کو گم کر دیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں، وہ کیفیت ہے میری۔ حالانکہ میں نے گم نہیں کیا ہے کسی کو، لیکن میرا جو تلاش کرنا ہے کسی کو وہ اسی طرح کا ہے جیسے میں نے کسی کو گم کر دیا ہو، ایسا کوئی میرا اپنا کھو گیا ہے۔ دولتت پائندہ بادہ اے سوار، رحم کن بر عاشقاں معذور وار۔ اب پوچھنے والے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پوچھنے والے، تو سلامت رہے، تیری دولت سلامت رہے، لیکن کیا کروں میں بتا نہیں سکتا نا، میں ایک عاشق ہوں، اپنے معشوق کی تلاش میں ہوں، عاشقوں پر رحم کر دیا کر، اس کو معذور سمجھو۔ عاشقs آر ہیلپ لیس، ان کی کیفیت کو، ان کے حال کو، ان کی مجبوریوں کو جو غیر عاشق ہے وہ کہاں سمجھے گا۔ ایک عاشق جب وجد میں رقص کرتا ہے، جھومتا ہے، تو غیر عاشق کو ایک تماشا دکھائی دیتا ہے، اور کیا ہے وہ کہاں سمجھتا، اس کی کیفیت کو کہاں سمجھتا ہے۔ چوں طلب کر دی بے جد آمد نظر، جد خطا نہ کنت چنی آمد خبر۔ اور جب تو نے پوری کوشش کر لی، نشانی ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر لی، جب وقت آ گیا تو وہ نشانی تجھے نظر آ گئی۔ جت خطا نہ کنت چنی آمد خبر، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو ناکام نہیں ہوتا، محنت رائے گا نہیں جاتی۔ ناگہاں آمد سوارے نیک بخت، پس گرفت اندر کنارت سخت سخت۔ اچانک وہ نیک بخت جو اس کی نشانی رکھنے والا تھا وہ سوار سامنے آ گیا، اور سواری پہ سے اتر کے فوری آ کے اس سے معانقہ کیا، گلے مل لیا۔ اب نشانیاں پوری ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ تو شدی بے ہوش و افتادی بتاخ، بے خبر گفتین سالوس و نفاق۔ جیسے ہی اس نے ان دو نشانیوں کو دیکھا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ جیسے کوئی آدمی برسوں سے ایک چیز کی تمنا رکھتا ہے اور اچانک اس کو یہ آثار دکھائی دینے لگتے ہیں کہ اب میری مراد مجھے ملنے کا وقت آ گیا ہے، تو مارے خوشی کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کے ساتھ بھی ویسی ہوا۔ یہ دونوں نشانیاں اس نے دیکھ لی، سوار آیا اور سواری پہ سے اتر کے آ کے فوری اس سے معانقہ کیا، حق کیا، گلے سے لگ گیا۔ بس یہ دیکھتے ہی خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر محراب میں گر پڑا۔ اب یہ جو سوار ہے اس کو خود نہیں پتا ہے کہ یہ اس کی نشانی تھی۔ سوار تو ایسے ہی آیا، سواری پہ سے اترا اور اس سے گلے ملا، اس کو نہیں پتا کہ یہ نشانی کی تلاش کر رہا تھا، اور میرا اس طرح سے اتر کے اس کو گلے ملنا اس کے حق میں نشانی ہی ہے، اس کو نہیں پتا۔ وہ اچانک اس کی کیفیت کو دیکھ کے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارے یہ کیا ہے، ایسا کیا تو بھی ہو گیا آپ کو کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ تعجب کرتے ہیں لوگ جن کو اندرونی کیفیت کی خبر نہیں ہوتی، وہ ان حالات کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ تو نفاق ہے، اتنا زیادہ ہمارے اور تمہارے درمیان تعلق ہے ہی نہیں کہ تم مجھ سے مل کر اتنے خوش ہو جاؤ گے، بے ہوش ہو کر گر پڑو۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے ملاقات کر کے خوش ہو رہا ہے یہ، اور یہ منافقت کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس آدمی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگا ہے اور اس کی نشانی دیکھ رہا ہے۔
اونچے می بینت درو این شور چیست او ندانت کا نشان وصل کیست۔ اب اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کے اندر جو جذبہ ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے اس کے نشانی کی واقعہ، اس قصے کے بارے میں۔ ای نشان در حق او باشد کے دید آ دیگر را کے نشان آیت پدید۔ نشانی اس کے لیے ہی ہے جس نے مقصد کو سمجھا ہو۔ اب آپ دیکھیے جو بات آپ یہاں بیان کر رہے ہیں، اس آدمی کو نشانی مل گئی تو وہ نشانی ملتے ہی اپنے مقصد کو یاد کر کے خوشی سے بے ہوش ہو گیا۔ اس آدمی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے مقصد کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کی نشانی کے بارے میں پتہ ہے۔ وہ تو پریشان ہے کہ کیا ہو گیا، یہ آدمی کو اچھا بھلا تھا، خوشی کے مارے بے ہوش کیوں ہو گیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نشانی اس کے لیے ہی ہے جس نے مقصد کو سمجھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دنیا میں رکھی ہیں، وہ نشانیاں انہی کو نظر آئیں گی جو اللہ کی تلاش و جستجو کرتے ہیں۔ جو اس کی تلاش میں ہی نہیں ہے ان کو نشانی کہاں نظر آئے گی؟ آ دیگر را کے نشان آیت پدید، دوسرے کے لیے نشانی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے تو خدا چھپا ہوا ہے، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ وہ تو انکار کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کے وجود کا، مانتے ہی نہیں ہم تو خدا ہے۔ لیکن جو اس کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نشانی کو تلاش کرنے کی فراق میں ہوتے ہیں، جستجو کرتے رہتے ہیں، نشانی مل جاتی ہے۔ اور جیسی نشانی مل جاتی ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ہر زماں قذوے نشانے می رسد شخص را جانے بجانے می رسد۔ جب بھی اس کی جانب سے کوئی نشانی ملتی ہے تو نشانی کو دیکھ کر ہی اس کے اندر ایک نئی جان آ جاتی ہے۔ ماہیے بیچارہ را پیش آمد آب ای نشاں تلک آیات الکتاب۔ اس آدمی کی کیفیت ایسی ہے جیسی ایک مچھلی خشکی میں تڑپ رہی تھی اور اچانک پانی آ گیا۔ نشانی جیسے ہی اس مچھلی نے دیکھی کہ پانی آنے کی طرح ہو گئی، اس کی جان آ جاتی ہے مچھلی کے اندر پانی آتے ہی۔ ای نشاں، بالکل یہ نشانیاں ایسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اس کو کتاب مانتے ہیں، کتاب ہی نشانی ہے۔ اللہ کی تلاش کرنے والے کے لیے اس کی کتاب ہی نشانی ہے۔ پس نشانی ہا کے اندر انبیاست خاص آجاں رابوت کو آشناس۔ اور انبیاء کرام کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ انبیاء جب بھی آئے تو انبیاء کرام کی ذات کے اندر نشانیاں ہیں، جو نشانیوں کے ساتھ آئے۔ ہر نبی کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں انہی کو نظر آئیں گی جو واقف کار ہیں، جو اللہ کی تلاش اور جستجو کر رہے ہیں۔ تلاش کرو، جیسے ابھی کہا گیا نا، کوشش رائے گا نہیں جاتی، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ کوشش تو کرو، آج نہیں کل نشانی آ جائے گی۔ کچھ وقت تک نہ آئے گی نا، ٹھیک ہے، کچھ وقت کے بعد تو آ جائے گی۔ ای سخن ناقص بے ماندو بے قرار دل ندارم بے دلم معذور دار۔ اب یہ بات ناقص اور بکھری ہوئی رہ گئی۔ جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ واضح طور پر بیان نہیں کر پایا۔ اصل حقیقت جو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں وہ اصلی طریقے سے نہیں بتا پایا۔ جیسے اس کی حقیقت ہے ویسا میں واضح نہیں کر پایا، اور میرا دل بھی نہیں ہے اس بات کو 100% ایکوریٹ تمہارے سامنے پیش کروں۔ میرا دل بھی نہیں ہے ویسا، مجھے معذور سمجھو، مجبوری سمجھو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کیا کروں۔
جتنا تم سمجھ سکتے ہو، جتنا میں سمجھا سکتا ہوں، اتنا ہی کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے. کیا کریں؟ ذرہ ہارا کہ توانت کس شمرد، خاص آنکو عشق ازو عقل برد. جیسے ذروں کو، زمین کے لاتعداد ذروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اور خصوصاً وہ شخص جس کی عقل کو عشق نے ختم ہی کر دیا ہے. عقل ہوگی تو پھر بھی کچھ تو گن سکیں گے، لیکن عشق نے جس کی عقل کو ہی ختم کر دیا، وہ زمین کے لاتعداد ذروں کو کہاں سے گن سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اس کے وجود کی جو نشانیاں ہیں وہ ذروں کی طرح ہیں، لاتعداد ہیں. اور مجھ جیسے شخص کو جو عشق نے جس کی عقل کو ضائع کر دیا، کہاں سے ممکن ہے کہ ان نشانیوں کو گنے اور ہائی لائٹ کرے؟ می شمارم برگہائے باغرا، می شمارم بانگے کب کو زاغرا. کیا میں باغ کے پتوں کو گن سکتا ہوں؟ کیا میں چکور اور کوے کی آوازوں کو گن سکتا ہوں؟ در شمار اندر نہایت لیک من، می شمارم بہر رشد ممتحن. وہ گنتی میں ہی نہیں آتے، کیا کریں؟ لیکن میری طرح کا کوئی اور بندہ ہے جو اس تلاش میں ہے، اس کو بھی رہنمائی چاہیے. اس کی رہنمائی کے لیے کچھ گنا کے بتا دیتا ہوں، ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، انڈیکیٹ کر دیتا ہوں. میرا کام صرف انڈیکیٹ کرنا ہے. میرا کام صرف چاہنے والے کو، رہنمائی حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے کو رہنمائی کرنا ہے. میں اشارے دے دوں گا، لا کے آپ کو راستے پر چھوڑ دوں گا. اب باقی آپ گن لینا، میں گن نہیں سکتا. نہ سے کیواں یا کہ سادے مشتری، نائد اندر حسر گرچے بشمری. زحل جو ستارہ ہے، منحوس ستارہ مانا جاتا ہے زحل، اور مشتری جو ہے سعادت مند ستارہ مانا جاتا ہے. تو اب مشتری سے جو سعادتیں نکلتی ہیں انسانوں کو پہنچتی ہیں، زحل سے جو نحوستیں نکلتی ہیں انسانوں تک پہنچتی ہیں، اس کو کون گنتے میں لا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کی نحوستوں کو اور اس کی سعادتوں کو شمار کر سکے؟ معمولی محض مشتری اور نحل کی اثرات کو ہم گن نہیں سکتے، تو اس کی نشانیاں کہاں سے گن پائیں گے؟ لیک ہم بازے ازیں ہر دو اثر، شرح باید کرد بہر نفع و ضر. لیکن ان دونوں کے اثر کا کچھ حصہ لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. کچھ بیان کر دینا چاہیے، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں. تا شود معلوم آثار خزا، شمع مر اہل سعد و نحسرا. تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. سعادت کی اور نحوست کی ساری باتیں، تاکہ جو نحوست والے ہیں، جو نحوست حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نحوست حاصل کر لیں، جو سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سعادت حاصل کر لیں. تالے آکس کے باشد مشتری، شاد گردت از نشاط و سروری. اور جس کی قسمت مشتری والی ہے، سعادت جہاں سے تقسیم ہوتی ہے وہ ستارہ مشتری، اگر اس کی قسمت ویسی ہوگی تو پھر وہ عزت پائے گا، خوشی پائے گا، خوش ہوگا. وہاں کے راہ تالے زحل از ہر شرور، احتیاطش لازم آمد در امور. اور جس کی قسمت زحل کی طرح کی ہوگی، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا. اگر میں اس زحل ستارے کے بارے میں نہ کہوں تو پھر لوگ اس سے بچیں گے نہیں. مجھے دیکھیے، آپ جب بڑی کام کی بات یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مشتری ستارہ ہے جو سعادت تقسیم کرنے والا ہے، لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں میں کہ جاؤ وہ ستارے کی طرف جاؤ، وہ سعادتیں تقسیم کرتا ہے. وہ ستارہ اللہ کے نیک بندے، مشتری سے مراد ستاروں سے آپ مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، ستارے سے مراد اللہ کے نیک بندے جن سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، لوگ ان کے پاس جا کے سعادت لوٹتے ہیں. ان کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ مشتری ہے، تم ان کے پاس جاؤ، سعادتیں لوٹو، تمہارا بھلا ہو جائے گا. زحل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سے نحوستیں تقسیم ہوتی ہیں. میں ان کا پتہ بھی بتاتا ہوں لوگوں کو تاکہ وہ وہاں پر نہ جائیں، اسی لیے دونوں کا پتہ بتاتا ہوں. اور اگر نہیں بتاؤں گا تو بیچارہ زحل کو بھی
مشتری سمجھ کر وہاں بھی چلا جائے گا۔ اچھے آدمی کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ برے آدمی کی خبر اسی لیے دی جاتی ہے کہ لوگ اچھوں کی طرف جائیں اور بروں سے بچیں۔ پتہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ، پتہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ بری چیز، برا آدمی فلاں جگہ رہتا ہے، اس کی یہ علامتیں ہیں، اس کے پاس نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا، تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہ دونوں لوگوں کی طرف آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں، ایک مشتری، ایک زحل۔ بس کنے بےہودہ تازاں آفتاب، آتش عنایت بکبارہ بتاب۔ اب آپ چونکہ ستاروں کا ذکر کر چکے ہیں، مشتری کا، زحل کا، تو کہیں لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ مولانا روم علم نجوم کے قائل ہیں یا پھر یہ ستاروں پہ یقین کرتے ہیں، لیبرا اور کیا کیا ہے، اسکارپیو وغیرہ، یہ چیزوں میں جاتے ہیں۔ آپ نہیں، یہ بیہودہ باتیں چھوڑو، یہ صرف سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ ستاروں کے اوپر کوئی ایمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ آفتاب کے اوپر نظر کرو جس سے ستارے روشنی حاصل کر رہے ہیں، یہ ہے اصل مقصد۔ از کواکب در سپہرے بے کراں، در دمے نئے نور ماند نئے نشاں۔ آسمان کے اندر تو بے حساب بے گنتی ستارے ہیں۔ کیا صرف مشتری اور زحل وغیرہ ایک دو چار ہی ہیں؟ بے گنتی بے حساب ستارے ہیں آسمان میں۔ حقیقت میں نہ ان کے اندر کوئی دم ہے، نہ کوئی اندر کوئی نور ہے، نہ ان کا کوئی خود سے کوئی نشان ہے۔ وہ خود کسی کے محتاج ہیں، وہ اپنے اثرات بھی اپنے خالق کی مرضی سے دنیا میں ڈال رہے ہیں، ان کا نہیں چلتا کچھ بھی۔ اونچے بردارت دراں مشغول شو، وز دیگر گفتار ہا معزول شو۔ تو ایسی باتیں ہی کرو جس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے، بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ مثالیں بھی دی جاتی ہیں تاکہ ایک اچھی بات سمجھانے کے لیے یہ چیز کی مثال دی گئی۔ اگر آپ اسی علم میں، اس علم نجوم میں ہی اگر اپنے آپ کو پھنسا کر رکھ لو گے تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ نہیں چاہتے ہم کہ تم علم نجوم کے ماہر بن جاؤ، اس پر یقین کرنے لگو۔ جو چیز فائدے کی ہے اس میں جاؤ، جو چیز فائدے کی نہیں ہے وہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ جنبش اختر نہایت جز سقیم، بر ندارت جز کے لطف آ رحیم۔ ستاروں کی چال دنیا کے اوپر بھلے ہی اثر ڈالتی ہوگی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ستارے خود اپنے آپ میں مریض ہیں۔ جب تک اوپر والا ان ستاروں کو حکم نہیں دیتا کہ اپنے اثرات ظاہر کرو، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا جو طبیب ہے، فزیشین ہے، وہ فزیشین کے اشاروں پر چلنے والا مریض ہے۔ ستاروں کے اوپر نظر نہیں ڈالنا، اس کی مہربانی سے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اذکر اللہ شاہ ما دستور داد، دید اندر نا رمارا نور داد۔ ہمارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی ہم کو اجازت دی ہے، ورنہ ہماری زبان تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا ذکر کرنے کی اجازت دی ہے، اسی لیے کر رہے ہیں۔ ہم چونکہ آگ میں ہیں، ظلمت کی، گمراہی کی آگ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آگ سے نکال کر نور میں ڈال دیا، اسی لیے ذکر کی توفیق ہوئی، اس کو یاد کرنے کا حوصلہ ملا۔ گفت اگرچہ پا کم از ذکر شما، نیست لائق مرمرا تصویر ہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں تمہارے ذکر سے بھی پاک ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے ذکر کرنے کی، تمہارے ذکر کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔
میں تم کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے رہا ہوں تاکہ کچھ تمہارا بھلا ہو جائے. اور جس طرح کی مثالیں میرے بارے میں دی جا رہی ہیں یہ مثالیں میرے لائق نہیں ہیں. میں کوئی ایگزامپل سے سمجھنے والی چیز نہیں ہوں. کوئی بھی ایگزامپل میرے حساب سے فٹ نہیں ہوتا. یہ چیز میرے شان کے لائق نہیں ہے کہ مثالیں پیش کرو. لیک ہرگز مست تصویر و خیال در نیابت ذات مارا بے مثال. لیکن مثال کے ذریعے سمجھنے والا انسان، خیالات کی عادت کا شکار انسان کیا کرے، مجبور ہے. ہم کو مثال کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا نا، اسی لیے ہم خود کبھی کبھار مثال دے دیتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اب انسان نہیں سمجھتا اللہ نور السماوات والارض کا مطلب. وہ فرماتا ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، وہ خود مثال دے رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال سوٹیبل نہیں ہے، لیکن کیا کریں، بندے مجبور ہیں اسی لیے مثال دے رہے ہیں. ٹیچر بچوں کو جب سمجھاتی ہے، بچوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ مثال دیتی ہے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے جو بات بیان کی جا رہی ہے. لیکن مثال کو ریئلٹی نہیں سمجھنا. جتنے سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بات کو سمجھیں تو اس کے لیے مثال دیتے ہی دیتے ہیں. آپ کے عقل میں آسانی سے بات چلی جائے، دماغ میں گھس جائے، اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں. مثال کو مثال ہی سمجھنا چاہیے، صرف یہ سمجھانے کے لیے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ انسان کا نقص ہے، اس کی کمزوری ہے، کیا کریں، بغیر مثال کے سمجھتا نہیں ہے. ذکر جسمانہ خیال ناقصست، وصف شاہانہ ازاں خالصست. جسمانی ذکر جو ہے وہ ناقص خیال ہے. جسم کے اندر جب بات ڈال لی جاتی ہے تو وہ ناقص ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اللہ کو سمجھانے کے لیے ہم جسم کی مثالیں دے رہے ہیں. کبھی طاقچے کی مثال دے دی، نور کی، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اب یہ جسم ہے، مشکات اور مصباح ان دونوں کا تعلق جسم سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو جو جسم سے پاک ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے نور کو سمجھانے کے لیے جسم کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ شاہانہ صفات ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. شاہ را گویت کسے جولاہ نیست، اینچ مدھستاں مگر آگاہ نیست. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ایک بادشاہ کو اگر یہ کہو کہ یہ کوئی جولاہ نہیں ہے، یہ جولاہ نہیں ہے، یہ کوئی تعریف ہوئی؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک لمٹ تک ہم تعریف کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں، مدح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس کی جو شان ہے اس شان کے لائق تو کوئی بندہ بھی تعریف نہیں کر سکتا. مگر ہم جتنی تعریف کرتے ہیں اور اس کو تعریف سمجھتے ہیں، اللہ کی شان کے سامنے وہ تعریف کوئی تعریف ہے ہی نہیں. اب دیکھیے ایک مثال آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. جولاہ آپ جانتے ہیں کپڑے بننے والے کو کہتے ہیں. معمولی ایک کپڑے بننے والا، ہینڈلوم ویور سمجھیے آپ اس کو. اگر کسی بادشاہ کے پاس جا کے آپ یہ کہنے لگیں کہ اے بادشاہ آپ ہینڈلوم ویور نہیں ہیں، بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بادشاہ کی تعریف ہوئی کیا؟ ہمارا تو تعریف کرنا ہی صحیح ہے. اللہ کی تعریف جو ہم کرتے ہیں وہ بالکل اسی اسٹائل کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. وہ بادشاہ ہے. ایک اور میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں. اگر کسی پرائم منسٹر سے جا کے آپ کہیں کہ اے پرائم منسٹر آپ IAS آفیسر نہیں ہیں، آپ تو بڑے ہیں. پرائم منسٹر کے نوکر ہوتے ہیں IAS آفیسرز، IPS آفیسرز. اس سے یہ کہنا کہ آپ IAS آفیسر سے بڑے ہیں یہ کوئی تعریف نہیں ہوئی. اینچ مدھست، یہ کیا تعریف ہے؟ مگر آگاہ نیست، کیونکہ وہ واقف نہیں ہے نا بولنے والا، اسی لیے کر رہا ہے. تو ہم جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حمد ہے ہی نہیں، لیکن وہ اس کو حمد ٹریٹ کرتا ہے، ہم کو عزت دیتا ہے.
بلکہ کبھی کبھار کچھ غلط باتیں بھی ہم سے اس تعریف میں نکل جاتی ہیں، وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ ایک حکایت بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کی۔ ایک جاہل چرواہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہے محبت میں کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گرفت کر لی، تو انہیں اللہ کی شان میں یہ کلمات کیسے استعمال کیے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جواب آیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان